الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک پڑھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تمام اباب رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کے بڑھانے آئے ہیں. حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے. برادران اسلام ہر کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے. نیت کا بھی اچھا ثواب ملتا ہے. برادران اسلام ازبکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے. اس کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے سمرقند. کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہے. سمرقند میں سخت قحط سالی ہوئی، بارشیں رکی، فصلیں سوکھ گئیں اور خوراک کی قلت ہو گئی. لہٰذا لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کئی بار نماز استغفار یعنی اللہ پاک سے بارش مانگنے کے لیے خاص نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگی، مگر بارش نہ برسی. پریشانی کے انہی دنوں میں ایک روز ایک شخص شہر کے قاضی صاحب کے پاس تشریف لائے اور کہا قاضی صاحب آپ سننا پسند فرمائیں تو میں ایک رائے ہے. قاضی صاحب نے فرمایا جی ضرور ارشاد فرمائیے. اس نیک شخص نے کہا قاضی صاحب سمرقند کے قریب ہی اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ اور آپ کے ساتھ شہر کے لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک تشریف لے چلیے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اللہ پاک اپنے اس نیک بندے کا وسیلہ قبول فرمائے گا اور ان کے صدقے میں رحمت کی بارش برسا دے گا. شہر کے قاضی صاحب بھی الحمدللہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء تھے. اس نیک شخص کا خوبصورت مشورہ سن کر خوشی سے بولے نعم ما وعیت، آپ کی رائے کتنی اچھی ہے. یعنی قاضی صاحب شہر والوں کو ساتھ لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہونے اور ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرنے کے لیے راضی ہوئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک سمرقند سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. چنانچہ قاضی صاحب اہل سمرقند قافلے کی صورت میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے. رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، توبہ استغفار کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ پیش کیا. سبحان اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کی بھی ابھی اہل سمرقند دعاؤں میں مصروف تھے کہ بادل گر گئے اور مسلسل 7 دن تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اہل سمرقند کو 7 دن تک وہی خرطنک نامی بستی میں ٹھہرنا پڑا. ان میں سے کوئی بھی بارش کی شدت کے سبب اپنے گھر پہنچ نہ سکا. برادر اسلام اس حقائق سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا ان کے قریب
قریب میں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، اپنی مصیبت پریشانیاں حل کرنے کے لیے مزارات پر حاضر ہونا اور اپنی مراد حاصل کرنا وغیرہ نیا طریقہ نہیں، الحمدللہ یہ قدیم سے مسلمانوں کا معمول ہے۔ بعض نادان ایسے موقع پر خلط مبحث یعنی بات کو گڑمڑ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہر جگہ سنتا ہے، لہذا مزارات پر جانے کی کیا حاجت ہے۔ ایسے نادانوں کے معاملات کے لیے عرض ہے کہ بے شک اللہ پاک سمیع بھی ہے، بے شک اللہ پاک بصیر بھی ہے، وہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرتوں کے تو کیا کہنے، وہ تو اندھیری رات میں بھی کالی سیاہ چٹان پر کالے رنگ کی چھوٹی سی چوٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ اس بارے میں بھلا کس مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن اس جگہ بات اللہ پاک کے سننے کی نہیں، بلکہ اس جگہ کی بات ہے ہمارے التجاؤں پر نظر رحمت فرمانے کی۔ ہم گناہگار، ہم سیاہکار، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ ہمارے پلے میں نیکیاں ہیں۔ ہم نکمے اس لائق ہیں کہ واللہ رب العالمین ہماری ناقص التجاؤں پر نظر رحمت فرمائے۔ مگر اولیاء کرام اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا بلند مقام مرتبہ ہے، ان پر ان کے مزارات پر اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس لیے ہم ان کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کے قرب میں ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک بے شک ہم نکارہ ہیں، بے شک تیرے حضور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر مولا ہم تیرے پاک اور برگزیدہ بندوں کے کریم میں حاضر ہیں، ان کے وسیلے سے ہم پر نظر رحمت فرما۔ الہی تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ دعا کی قبولیت، مشکلات کے حل اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک بدعقیدہ بندوں کا وسیلہ پیش کرنا آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ کسی نے اپنی مرضی سے ایجاد نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے خود ہی اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا زندہ بزرگوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، وفات یافتہ لوگوں کے مزارات پر سفر کر کے حاضری دینا، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کرنا، یہ سب بہت ہی بہتر ہے۔ ان سب سفروں کا ماخذ یعنی دلیل یہی آیت ہے کہ یہ سب طریقے میں بھی تلاش وسیلہ ہی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، از آدم علیہ السلام تا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں ہر امت کا یہ عقیدہ رہا، اور حضرات صحابہ کرام سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے حضرت انبیاء اولیاء بلکہ ان کے تبرکات بھی وسیلہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ عزیزان گرامی، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار شریف پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے اہل سمرقند کو کہت سے نجات ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال مکرم 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال مکرم 256 ہجری کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار انوار سمرقند کے قریب خرطنت نامی بستی میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی علم حدیث کی خوب خدمت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار، زاہد اور متقی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کافی عرصے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہی۔ لوگ بطور تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی مٹی لے جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد محترم سے وراثت میں کافی مال مل گیا تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو علم دین سیکھنے میں مصروف رہے اور والد صاحب کی طرف سے بطور وراثت ملنے والا مال مزاربت پر دے دیا۔
مضاربت تجارت کی قسم ہے، اس میں ایک شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے۔ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان مختلف قسم کے ہیں، بعض مالدار اور بعض غریب۔ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، تجارت کے اصول سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور بعض غریب لوگ کام کرنا جانتے ہیں تو مگر ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا، لہذا تجارت کیسے کریں؟ اسی مصلحت کے تحت شریعت نے مضاربت کو جائز رکھا تاکہ امیر اپنا مال خرچ کرے اور غریب اس کے پیسے کے ذریعے تجارت کرے اور یوں دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ مضاربت اور اس جیسے تجارت کے دیگر احکام سیکھنے کے لیے بہر شریعت کا ضرور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا نالج ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد محترم کی طرف سے وراثت میں کافی مال تو ملا تھا، مگر آپ علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتے تھے، تجارت کے لیے وقت نکالنا دشوار تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مضاربت کا راستہ اختیار فرمایا۔ اس ذریعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ 500 درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 500 درہم طلب علم دین کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلام غور کیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین سیکھنے سکھانے کا کیسا شوق تھا۔ آپ اپنی ماہانہ آمدن اسلام میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مہنگے سے مہنگا موبائل خریدنے پر، اچھا جوتا، اعلیٰ کپڑے، بہترین گھر گاڑی، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پر کھانا وغیرہ وغیرہ، ہم ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ افسوس، طلب علم دین کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ اب بہت کم رہ گیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کتابیں خریدتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کتابیں خریدا کرتے تھے، انہیں پڑھا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک بزرگ بازار میں گئے، وہاں آپ نے کتاب دیکھی جس کی قیمت 500 دینار یعنی سونے کے سکے تھے۔ ان بزرگ نے بازار میں وہ کتاب خرید لی اور 3 دن کے اندر رقم ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر واپس آ کر آپ نے اپنا گھر فروخت کر کے اس کتاب کی قیمت ادا کی۔ کیسا جیسا ہے ماشاءاللہ۔ اب تو کتابیں خریدنے پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ علم دین کے لیے مال خرچ کرنا عموماً بہت بھاری پڑتا ہے۔ الحمدللہ اشکار رسول کی دینی تحریک، الحمدللہ اشکار رسول کی دینی تحریک جتنی بھی ہیں ان کے اندر کتابیں ملتی ہیں، آپ خرید سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹیں بھی بنی ہوئی ہیں، ان سے بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے اور اپنا مال تجارت کے ذریعے مضاربت پر دیا کرتے تھے۔ حضرت بکر بن منیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تجارت کا کچھ سامان آیا، شہر کے تاجروں کو خبر ملی تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، سامان دیکھا اور 5000 درہم نفع دے کر یہ سامان خریدنے کی کوشش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کی رات ٹھہر جاؤ۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ تاجر چلے گئے۔ اگلے دن تاجروں کا ایک اور گروہ آیا، انہوں نے وہ سامان 10,000 درہم کے نفع سے خریدنے کی پیشکش کی۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل جو تاجر آئے تھے میں نے یہ سامان انہیں کو بیچنے کی نیت کر لی ہے، میں اپنی نیت کو بدلنا پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سامان پہلے آنے والے تاجروں کو ہاتھ 5,000 درہم کے نفع سے ہی فروخت کیا۔ برادران اسلام، اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اول یہ کہ تجارت میں کبھی بھی لالچ سے کام نہ لیا جائے۔ تجارت، کاروبار، محنت مزدوری وغیرہ ہر قسم کے ذریعے معاش کا یہ اصول ہے، جو شخص اپنے کام میں اتنا ایماندار ہوگا وہ اپنے کام میں اتنی ہی ترقی حاصل کرے گا، اس کے کام میں اتنی ہی برکت رکھی جائے گی۔ اور جو شخص دنیا کا مالی حرص اور لالچ سے کمانا چاہے گا، اگرچہ اس کے پاس بظاہر مال زیادہ آ جائے مگر اس میں برکت نہیں
ہوگی۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لالچ سے بچ کر تجارت کرنے والے تھے۔ آپ کے پاس کچھ تاجر آئے، انہوں نے سامان کا ریٹ لگایا، چلے گئے۔ تاجروں کا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے پہلے والوں سے زیادہ ریٹ لگایا۔ اس کے باوجود آپ نے پہلے آنے والے تاجروں کو کم قیمت پر سامان فروخت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود ہی پہلے آنے والے تاجروں کے ہاتھ کم منافع پر سامان بیچنے کی نیت کر چکے تھے۔ اس نیت پر عمل کرنا اگرچہ آپ پر لازم نہیں تھا، آپ اگر زیادہ منافع لے کر بھی سامان فروخت کرتے تو بھی یہ بالکل جائز تھا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق پر دار و قربان کہ آپ رحمۃ اللہ نے خود اپنی ہی کی ہوئی نیت کا الٹ کرنا بھی گوارا نہ کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ لالچ سے بچتے ہوئے اپنی نیت کو پورا کیا اور اپنا سامان کم منافع میں فروخت کیا۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ایمانداری والی قناعت والی اور لالچ سے پاک برکت سے آپ کے مال میں برکت تھی۔ آپ کی ماہانہ آمدن صرف 500 درہم تھی اور اسی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھا گزارا چل رہا تھا۔ حالانکہ آج کل ماہانہ لاکھوں کمانے والوں کے بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ بے شک خرچے پورے نہ ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، مال میں بے برکتی کی بھی بہت وجوہات ہے۔ ان میں سے ایک وجہ حرص اور دوسری وجہ ایمانداری کا نہ ہونا بھی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مال سبز اور میٹھا یعنی خوشنما اور خوش ذائقہ ہے۔ جو دل میں سخاوت رکھ کر مال حاصل کرے گا اس کے لیے مال میں برکت رکھی جائے گی، اور جو دل میں لالچ رکھ کر مال حاصل کرے گا اس کے لیے مال میں برکت نہ ہوگی۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا جائے مگر اس کا پیٹ نہ بھرے۔ معلوم ہوا تجارت میں، کاروبار میں حرص و ہوس سے لالچ سے کام لینا بے برکتی کا سبب ہے، اور جو شخص حرص سے پاک ہو، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، محنت مزدوری کرے، اللہ پاک اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج کمال رکھا ہے۔ عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج کمال رکھا ہے۔ تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا مدنی پھول جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے سیکھنے کو ملا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت ارادی اور سخاوت، اندازہ کیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت ارادی کیسی زبردست تھی کہ آپ رحمۃ اللہ نے ایک نیت کی اور نیت بھی وہ جس پر عمل کرنا آپ پر نہ واجب تھا نہ فرض۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نیت کے برخلاف عمل کرتے تو آپ کو 10,000 درہم کا منافع ملتا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5,000 درہم کو ہی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اپنی نیت کو بدلنا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیسی اعلیٰ قوت ارادی ہے۔ اب ہم ذرا اپنے حال پر غور کریں، نہ جانے ہم روزانہ کتنی نیتیں کرتے اور توڑتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت الارم لگایا کہ صبح نماز فجر باجماعت ادا کروں گا، مگر افسوس صبح کو میٹھی نیند کے بدلے میں نماز فجر قضا کر دی جاتی ہے، باجماعت کا ثواب الگ کر دیا جاتا ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن نفس کی خواہش سے مغلوب ہو کر پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں گا، نیت کرتے ہیں کہ نیک اعمال کا رسالہ خود کیا کروں گا، نیت کرتے ہیں کہ اچھے اور کام کیا کروں گا، نیت کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں بیٹھا کروں گا۔ یعنی ہم میں کئی ایسے افراد بھی ہوں گے جو نیک کاموں کی نیت تو کرتے ہیں، مگر صرف معمولی یا بالکل بے وقت خدشات کی بنیاد پر اپنی نیت پر پورے نہیں اترتے۔ کسی کو گھر کے اخراجات کی فکر نیکی سے دور لے جاتی ہے، کسی کو دوستوں کی محبت نیکی سے دور رکھتی ہے، کوئی بچوں کی پرورش کا بہانہ بنا کر نیک کاموں سے دور رہتا ہے، کوئی مال اور دولت کے حرص سے مجبور ہے، کوئی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ غرضے کسی نہ کسی طرح ہم نیکی کی نیت کر بھی لیں تو اس پر پورے نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیے، قوت ارادی کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ دنیا کا سروے کر لیا جائے، دنیا میں جتنے کام لوگ ہوئے ہیں سب میں قوت ارادی ضروری تھی۔ ہر کامیاب شخص اپنی نیتوں پر عمل کرنے والا، اپنے ارادوں کے ساتھ وفا کرنے والا ہوتا ہے، چاہیے اس کے راستے میں مشکلات کے پہاڑ ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، مگر وہ اپنی نیت اور ارادے پر پورا اترتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہی کو دیکھ کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ کے دین کا آغاز فرمایا تو کافروں نے کیا کیا رکاوٹیں کھڑیاں کی، راہوں میں کانٹے بچھائے، طائف میں معاذ اللہ جسم مقدس پر پتھر برسائے، آپ کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ دین کا سلسلہ نہ روکا تھا، نہ ہی آپ نے یہ مبارک سلسلہ روکا، اور پھر اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال جونا بھی یاد کیجئے۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کا لالچ دینے کی ناپاک رسالت کی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دی جائے تب بھی میں تبلیغ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی اپنے آقا جان رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں قوت ارادی نصیب ہو جائے۔ کاش ہم بھی اپنے نیک ارادوں، اچھی فکر و آخرت والی جہنم سے بچانے والی، جنت میں پہنچانے والی امیدوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت حسن بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 خاص عادت تھی۔ نمبر 1، کان قیل الکلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم بولتے تھے۔ نمبر 2، کان لا یطمع فیما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں اسے لالچ نہ کرتے۔ نمبر 3، کان لا یشتغل بامور الناس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں صفات ایک پاکیزہ، خوش اخلاق اور متقی پرہیزگار بندوں والی صفات ہے۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان تینوں صفات کی وضاحت سنتے ہیں۔ ان تین صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم بولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا گناہ سے بچنے والا، جنت میں لے جانے والا وصف ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اکثر خطا یبنی آدم فی لسانی، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور خاموشی ایمان کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک بار حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا ہے؟ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا یہ یعنی تمہاری زبان۔ معلوم ہو ہمارے جسم کی زبان اہم ترین عضو ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو غیبت سے بچائیں، زبان کو چغلی، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، فحش کلامی سے، غرض ہر گناہ بھری گفتگو سے، بلکہ ہر فضول بات سے محفوظ رکھیں کہ زبان کی بے احتیاطی جہنم میں لے جانے کا سبب اور زبان کی حفاظت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ امام ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا اے میرے بیٹو، بے شک میں نے وہ دیکھا جو تم نہیں دیکھتے، میں نے وہ سنا جو تم نہیں سنتے، میں نے جنت دیکھی اور اپنے رب کا کلام سنا۔ جب مجھے جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم، اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہے تو میں آپ کو دوبارہ جنت میں لے آؤں گا۔ کاش عادت فضول باتوں کی دور ہو از پہ رضا یا رب، واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 خصوصیات صفات میں سے دوسرا وصف یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کا لالچ نہیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت ہی پیارا وصف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیارا وصف اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسد سے پاک تھے، کیونکہ عموماً حسد کی ابتدا لالچ سے ہوتی ہے۔ جب بندے کے دل میں لالچ ہو تو دوسروں کے پاس موجودہ نعمتوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، جب اس کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی، اسے وہ نعمت حاصل نہیں ہو پاتی تو کبھی وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندے کے دل میں لالچ ہی موجود نہ ہو بلکہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ اسی پر راضی ہو جائے، اس کے دل میں کبھی بھی حسد نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو حرص و لالچ اور حسد جیسی ہلاکت میں ڈالنے والی باطنی بیماری سے اور باقی تمام باطنی امراض سے محفوظ فرمائے۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس ہم طالب رضا جائے۔
عزیزان گرامی، الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بہت مقبولیت رکھنے والے شخصیت ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگ بھی آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کا لالچ نہیں کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آئے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنے سے اللہ پاک بھی مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی محبت کریں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ پاک تجھ سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے مومن کا شرف رات کی بات میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی طمع، لالچ اور لوگوں کے پاس موجود نعمتوں کو دلچائی نظروں کے ساتھ دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا خصوصی وصف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات میں بے جا دخل نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری اکثریت اس پاکیزہ وصف سے محروم ہے۔ ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود مریض کو نسخے بتانا، بن مانگے مشورے دینا، کسی کے گھر جانا ہو تو کسی کی عمارت میں گھر کے ساز و سامان میں کھڑکی کی سیٹنگ میں بلا اجازت شرعی عیب لگانا۔ مثلا آپ نے گھر ایسے بنایا، یہاں سے یوں بناتے تو اچھا تھا، یہ ٹیبل یہاں رکھا وہاں رکھتے تو اچھا لگتا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح چار دوست مل کر بیٹھ جائیں تو حکومتوں کے معاملات پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں حکمران کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، فلاں وزیر صاحب نے یہ بیان دیا، انہیں وہ بیان دینا چاہیے تھا، انہیں وہ بیان دینا چاہیے تھا۔ پھر اس ضمن میں دیکھوں اور بہتانوں کا جو گناہوں بھرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی غیر ملکی حالات میں بے جا دلچسپی، لوگوں کے عیب توڑنا، لوگوں کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینا، دوسروں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرنا وغیرہ، یہ سب دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی ہی کی مثالیں ہیں۔ یاد رکھیے کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی جو اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا ہو، صرف کرنے کے کام کرے، نہ کرنے کے کام اس سے ہمیشہ بڑھتا رہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف کرنے کے کام کیا کرتے تھے، نہ کرنے کے کاموں مثلا دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب ترین زندگی گزاری، دنیا میں بھی کامیاب رہے اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی کامیاب ہی ہیں۔ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران شہد کی مکھی نے آپ کو 17 جگہ ڈنگ مارے۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو تو کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاگردوں نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک 17 جگہوں سے سوج ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہد کی مکھی کے 17 جگہ ڈنگ مارنے کے باوجود نماز نہ توڑنے کے متعلق فرمایا میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ آیت پوری کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل فرماتے، پھر نماز تہجد میں ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے اور سحری سے افطاری تک ہر روز ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کیا کرتے۔ یوں اگر رمضان مبارک 30 دن کا ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ میں 41 قرآن پاک مکمل کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے کرنے کے کام۔ مگر افسوس ہم دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی کرتے اور نہ کرنے کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کاش ہم بھی اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ حضرت اسلام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کبھی انجانے میں کسی کا حق تلف ہو بھی گیا تو فوراً اس کی تلافی فرمائی تاکہ آخر میں اس کا بدلہ نہ دینا پڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں لا یکون لی خصم فی الآخرۃ، یعنی روز قیامت کوئی بھی مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیر اندازی کے لیے نہر کے قریب گئے اور تیر چلانے کی
مشق کرنے لگے۔ اس دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چلایا ہوا ایک تیر نہر پر بنے ہوئے لکڑی کے پل میں لگا، جس سے پل کا پل ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سواری سے نیچے اترے، پل کے قریب گئے، تیر نکالا اور مجھے یعنی اپنے دوست ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ کہا جی ہاں کر دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پل کے مالک کے پاس جائیے، ایسے ساری باتیں کہیے کہ یا تو ہمیں اس کیل کی جگہ نیا کیل لگانے کی اجازت دے دو یا اس کیل کی قیمت وصول کر لو، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں چاہتے تو اپنا حق مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ پل کے مالک کے پاس پہنچے سے تمام واقعہ بتایا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سنایا تو پل کے مالک نے کہا، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا، اے ابو عبداللہ، میرے ملک میں جو کچھ ہے سب کچھ آپ پر فدا ہو، میں اپنا حق آپ کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے پل کے مالک کا یہ پیغام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو خوشی سے آپ کا چہرہ جگا اٹھا۔ اس خوشی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز 300 درہم صدقہ کی اور غریب طلبہ کو 500 احادیث سنائی۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیسے حساس تھے۔ اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلامی، سکائے سے ایک اور چیز ملتی ہے جو ہمیں حاصل ہوئی، وہ یہ کہ غور فرمائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خوش ہونے کا معیار اور خوش منانے کا اندازہ کیسا زبردست ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیسے کس طرح خوشی مناتے ہیں۔ ہماری لاٹری کھل جائے تو خوشی ہوتی ہے، نوکری مل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی مل جائے تو کوئی خواہش پوری ہو جائے وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزوں پر ہم عموماً بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لیکن دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پر خوش ہوئے، نہر کے پل کا ایک کیل جو آپ سے انجانے میں ٹوٹ گیا تھا، اس کیل کے ٹوٹنے کا حق معاف ہو گیا، اب روزے قیامت اس کی تلفی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نعمت پر خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خوشی منانے کا اندازہ دیکھیے کیسا نرالا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی ملی تو آپ نے صدقہ کیا، طلبہ کو 500 حدیث سنائی۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا خوشی منانے کا انداز۔ اب ہم اپنے متعلق غور کریں کہ ہم خوشی کیسے مناتے ہیں۔ معاذ اللہ، لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو گناہوں بھرے انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، خوشی کے موقع پر بے پردگی ہوتی ہے وغیرہ۔ حالانکہ خوشی ملنا اللہ پاک کی نعمت ہے اور نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ شیخی کی خوشی یعنی ترانہ حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے۔ جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ کرنا وغیرہ۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خدمت میں بسر فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار سوال ہوا کہ آپ کو علم حدیث کا شوق کیسے ہوا؟ فرمایا میری عمر 10 سال یا اس سے بھی کم تھی کہ اللہ پاک نے میرے دل میں علم حدیث کا شوق پیدا فرمایا، بس تب ہی سے میں نے حدیث سیکھنا شروع کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ابتدائی طور طالب علمی میں ہی 70,000 حدیث زبانی یاد کر لی تھی۔ 16 سال کی عمر مبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن مبارک اور علامہ وقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں زبانی یاد کر چکے تھے۔ 18 سال کی عمر مبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پاک کے روایوں کے حالات پر مشتمل 9 جلدوں کی کتاب التاریخ الکبیر لکھی۔
عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ جس سے آج بھی دنیا فیض حاصل کر رہی ہے وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع فرمائی ہے۔ بخاری شریف اتنی پختہ کتاب ہے کہ علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعد سب سے درست کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس کتاب میں موجود حدیثوں کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا۔ 16 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا اور یہ کتاب میرے اور اللہ کریم کے درمیان حجت یعنی دلیل ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی مشکل میں بخاری شریف کو پڑھا جائے تو مشکل دور ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو بخاری شریف کو پڑھا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ امام اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات اور پریشانی کے لیے بخاری شریف کا 120 بار ختم کیا، ساری مرادیں دور سے پوری ہوئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے جس کی برکت اور اللہ پاک کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف بہت بابرکت اور مقبول کتاب ہے۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ پاک میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا۔ خواب میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زید ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے بخاری شریف کیسی بابرکت کتاب ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہر مدرسے میں جہاں درس نظامی یعنی عالم گوش کرایا جاتا ہے وہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ لوگ دنیاوی علم تو پڑھتے ہیں، فیس بک پر بہت ساری پوسٹیں ادھر ادھر کسی جھوٹی کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ وغیرہ تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر افسوس ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھنے کا شوق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف بہت عظیم کتاب ہے، اسے پڑھنا اسے سمجھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ البتہ بخاری شریف پڑھنی ہو بلکہ لازمی پڑھی جائے، مگر کسی ماہر عاشق رسول عالم دین سے پڑھنی چاہیے۔ لہذا بخاری شریف اور حدیث پاک کی دیگر اہم کتابیں، علم فقہ، علم تفسیر اور دیگر کئی اسلامی علوم و فنون پڑھنے سیکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ویب سائٹ وغیرہ یا ایسی چیزوں سے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جن سے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھ کر مستفیض ہو سکیں۔ علم دین سیکھنے، نیکیوں کا جذبہ پانے، اولیاء کرام کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے عاشق رسول عالم دین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں، ان کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جنتی عمل کون سا ہے؟ فرمایا سچ بولنا۔ اے عاشقان رسول سچ بولنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا رہنا چاہیے۔ سچ اور جھوٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چھوٹا چور، احیاء العلوم، ایسے اور بحر شریعت ایسے کتابیں کا مطالعہ ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی ہے اسے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔